بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا کیا، قرآن کریم عطا کیا، رمضان المبارک عطا کیا۔ رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح جیسی نماز عطا کی، اور صحابہ کرام کے اجماع کے ذریعے آج ہم 20 رکعت تراویح میں الحمدللہ پورا قرآن پاک پڑھنے کا اور سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نیکی ہم سے قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اصل چیز قبولیت ہے۔ کوئی چھوٹا عمل بھی اگر اخلاص اور للہیت کے ساتھ انجام دیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ شرف قبولیت پاتا ہے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اسے اس کا نام اعمال دیا جائے گا تو نام اعمال میں وہ ایک بہت بڑی نیکی دیکھے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر، اور احد پہاڑ کے متعلق آتا ہے کہ وہ 1.5 کلومیٹر چوڑا اور تقریباً 3.5 کلومیٹر لمبا، اور پہاڑ ہوتا ہے، کتنا اونچا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہو۔ ایسی نیکی اپنے نام اعمال میں دیکھے گا تو وہ خود حیران ہوگا کہ میرے نام اعمال میں ایسی کون سی اتنی بڑی نیکی آ گئی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور کی نیکی میرے نام اعمال میں آ گئی۔ اللہ پاک اس کی حیرت دور کرنے کے لیے فرمائیں گے کہ ایک موقع تھا، ایک ضرورت مند آیا تھا، اور تو نے ایک کھجور کا دانہ اسے صدقے کے طور پر دیا تھا، اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ۔ ہم نے اس نیکی کی پرورش کی جس طرح تم اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، تو ہم نے اس چھوٹی کی نیکی کو اتنا بڑا کر دیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اصل چیز قبولیت ہے۔ ہم لوگوں نے 20 تراویح پڑھی، ابھی 9 یا 10 تراویح باقی ہے، پڑھیں گے نا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن پاک اخیر عشرے میں پڑھا جائے، طاق راتوں میں پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، لیکن کسی وجہ سے آج 20ویں شب میں ہم نے قرآن پاک مکمل کر لیا، لیکن انشاءاللہ آنے والی 9-10 راتوں میں بھی ہم تراویح اور اس میں قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ آپ کی شرکت رہے گی نا؟ ہماری یہ مسجد محلے کی مسجد نہیں ہے، ہماری یہ مسجد بازار کی مسجد ہے، لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، پورے شہر میں آباد رہنے والی بھر جانے والی مسجدوں میں سے ہماری مسجد بھی، اور جامع مسجد ہونے کی وجہ سے ہر نماز کا ثواب 500 گنا بڑھ کر کے اللہ پاک عطا کرتے۔ علماء کا اختلاف ہے کہ یہ 500 گنا ثواب ہر نماز کا ہے یا جمعہ کا ہے، لیکن جہاں ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ 500 گنا ثواب جمعہ کی نماز کے لیے ہے، وہیں پر علماء کی ایک بہت بڑی جماعت اللہ کی داد و دہش، اس کے احسان و کرم اور اس کے خزانوں کے لامحدود ہونے کے پیش نظر یہ بات فرمائی ہے کہ ہر نماز کا ثواب 500 گنا۔ ظاہر بات ہے ہمیں اپنی جیب سے تو دینا نہیں ہے، اور دینے والے کے پاس کمی نہیں ہے۔ ہم لیتے لیتے تھک جائیں گے، وہ دیتے نہیں تھکتا، اور اس کے خزانے میں دینے کے بعد ذرہ برابر کی کمی نہیں آتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور سب اپنی ساری حاجتیں، ضرورتیں اللہ سے مانگ لے، اور اللہ سب کو ان کی مانگی ہوئی ساری مرادیں اور چاہتے دے دے، تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ جتنا سمندر میں آدمی سوئی ڈبو کر کے نکالے تو کتنا پانی نکلتا ہے، اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔
اس لیے ہم علماء کی اس جماعت کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جامع مسجد کی ہر نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ جامع مسجد میں ہم نماز پڑھتے، الحمدللہ۔ یہی نماز ہم محلے کی مسجد میں پڑھیں گے، ایک نماز کا ثواب۔ یہی نماز ہم جامع مسجد میں پڑھیں گے، 500 نمازوں کا ثواب۔ یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے کہ جامع مسجد کی نماز کا ثواب 500 گنا، مسجد بیت المقدس کا ثواب بولو نا 25,000، مسجد نبوی کا 50,000 اور مسجد حرام کا 1,00,000۔ اب دینے والا اگر دے رہا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ لینے والے کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ چلو حقدار تو نہیں تھے لیکن اللہ اپنے کرم سے دے رہا ہے۔ اس لیے قرآن پاک مکمل ہو گیا، مسجد خالی نہیں ہونا چاہیے، خیال رکھیں گے؟ اللہ تعالی ہم سے یہ نیکی قبول فرما لے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علی نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو دیواریں اٹھا رہے تھے تو اللہ سے دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ نیکی قبول فرما لے، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اپنی عبادت کرنے کا صحیح طریقہ بتا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو جا، بے شک آپ بہت توبہ قبول کرنے والے اور بہت رحم فرمانے والے۔ اللہ کا ہم پر کرم اور احسان ہے، بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں۔ اگلا رمضان ہم میں سے کس کو ملے گا کسی کو پتہ نہیں۔ مرنے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں، مرنے کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے، چلتا پھرتا آدمی بھی، بچہ بھی چلا جاتا، نوجوان اور جوان بھی چلا جاتا، ادھیڑ عمر میں بھی آدمی چلا جاتا، بڑھاپے میں تو جانا ہی جانا ہے۔ تو کس کا کب بلانا آئے گا پتہ نہیں۔ یہ ہمارے 19 روزے تو ہو گئے، اب یہاں سے 10 یا 11 روزے باقی ہیں اور 9 یا 10 تراویح باقی۔ ہم لوگ اس کا خوب اہتمام کریں، اور 21ویں شب کل ہوگی، کل سے لے کر کے رمضان المبارک ختم ہونے تک، عید کا چاند دکھنے تک ہمیں پوری طاقت لگا دینا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو حضور اپنی کمر کس لیتے، تہبند لنگی کو مضبوط باندھ لیتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، سارا دن ساری رات عبادت کرتے تھے۔ یہ رمضان اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ پچھلے سال ہمارے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے بہت سارے لوگ چلے گئے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اگلا رمضان ہم کو نہیں ملے گا۔ آج ہم ہیں ساتھ میں، پتہ نہیں ہم میں سے اگلا رمضان کس کو ملے نہ ملے، اس لیے آج جو وقت ہمیں ملا ہے اس کی قدر کر لے، کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ ان حفاظ کرام کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی محنت کے ساتھ حافظ سناتا ہے۔ قرآن کریم تراویح میں پڑھنا آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ پڑھوا دیتا ہے، ورنہ آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، نیت باندھتے ہی کہاں چلے جاتے پتہ نہیں ہوتا ہے نا ایسا۔ حافظ بھی انسان ہے، وہ بھی جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قرآن کریم پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کا بھی ذہن بھٹکنے لگتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی کی وجہ سے آدمی کی گاڑی رک جاتی، متشابہ لگ جاتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ پڑھوا لیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور ہم سب کی شرکت کو بھی اللہ قبول فرمائے، اور جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دونوں جہاں میں بہترین بدل عطا فرمائے، اور تا دم حیات اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ
ہمیں جوڑے رکھنے کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھو